السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آداب اور حقوق پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 11 ہے۔ حالانکہ ہر سیریل اپنی جگہ پر ایک تقریر ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک سیریل آپ سے مس ہو گیا تو آپ سوچا بیکار ہے سننا۔ ہر سیریل اپنی جگہ پر ایک الگ ٹاپک پر ہے۔ آج ہم بات کریں گے سلام اور مسافے کے بارے میں۔ سب سے پہلی بات یہ جان لیں کہ عربوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی سلام کا طریقہ تھا، بلکہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے جب ملاقات کرائی گئی تو اس وقت بھی اللہ نے کہا کہ سلام کریں، تو سلام شروع سے چلا آ رہا ہے۔ جتنے انبیاء ہوتے ہیں، یہ ایک بریکٹ کی بات بتا رہا ہوں، تمام نبیوں کی جو بیسک باتیں ہوتی ہیں، بنیادی باتیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی کاموں میں سے جو بڑا کام کیا وہ یہ کہ تمام وہ باتیں جو غلط فہمی یا غلط پیدا کر دی گئی تھی ان کو انہوں نے صفائی کر کے، ایک فلٹر جسے کہتے ہیں، فلٹر کر کے، صاف کر کے ایک بتایا کہ یہ اصل ہے، اس میں جو کچھ بھی کیا گیا ہے غلط کیا گیا ہے۔ تو عربوں میں جو ہے وہ سلام کا طریقہ رائج تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور وہ عموماً حیاک اللہ کہتے تھے۔ آج بھی بعض لوگ جو ہے اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کے جواب میں وہ بولتے تھے کہ انم اللہ بکا عینن۔ سلام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تم کو حیات دے، زندگی بخشے، تو جواب دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک کرے، اور کبھی کبھی کہتے تھے کہ تمہاری صبح اچھی ہو، انم صباحن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک دم ختم کیا، اور اسلامی جو طریقہ تھا آدم علیہ السلام سے اس طریقے کو رائج کیا۔ ایک بات، تین باتیں بتانا چاہتے ہیں، پھر آداب پر بات کرتے ہیں۔ سلام کو اتنا زیادہ اللہ کے رسول نے بات کہی کیونکہ سلام کرنے والے کے بارے میں ایک بات پکی جان لیں کہ جو سلام کرتا رہتا ہے سب کو، اس کا مطلب یہ متکبر کبھی نہیں ہو سکتا ہے، تکبر نہیں ہے اس کے اندر۔ حضور نے فرمایا کہ سلام اگر لگاتار کرتا ہے ایک آدمی، سب کو کرتا ہے، چھوٹے بڑے جو اسلامی طریقہ ہے، تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اس کے اندر تکبر نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو چیز تکبر کو لاتی ہے اور اس کا ایکشن نظر آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ بندہ سلام کرنا بند کرتا ہے۔ تو اگر سلام کوئی لگاتار سب سے کر رہا ہے تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ یہ بندہ، اور ہو سکتا ہے برائیاں ہوں لیکن یہ متکبر نہیں ہے۔ یا ایک پریکٹیکلی بات ہے، سب کو معلوم ہے بات۔ تیسری چیز یہ ہے جو حضور نے جب مدینے میں سب سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ وہاں تبلیغ کرو، تو انہوں نے کہا دو کام کرنا ہے وہاں، کیونکہ نئی جگہ ہے اور لوگوں کے دلوں کو جیتنا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ دو کام کرنا، جا کر کے وہاں لوگ آپ کی طرف کھینچیں گے، اٹریکٹ ہوں گے۔ ایک بتایا آپ نے کہ کھانے کی پارٹیاں کرنا، جو بھی ہے پارٹی کرنا، بلانا، اور دوسرا سب کو سلام کرنا، وافشوا السلام واتموا الطعام۔ یہ دو اسلحے تھے کہ یہ دو لے کر کے جاؤ اور جا کر کے دین کا کام کرو۔ تھوڑے دن میں مدینے میں 70 سے 75 لوگ اسلام قبول کر لیے، ایک سال سوا سال کے اندر، جبکہ 13 سال میں مکے میں حالات اتنے خراب تھے کہ 250 کے اوپر لوگ نہیں بڑھ سکے۔ تو سلام ایک بہترین جو ہے وہ مومن کا اسلحہ ہے لوگوں کو، دلوں کو جیتنے کے لیے۔ تکبر سے پاک ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ بہرحال سلام کے جو آداب ہیں وہ آپ کو بیان کرتے ہیں، اگر موقع لگے گا تو مسافے پہ آج بات کریں گے، ورنہ نہیں کر پائیں گے۔ سلام میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سلام جو ہے وہ کرنا، آگے بڑھ کر کے کرنا، ابتدا کرنا، یہ آداب سکھلایا گیا مومن کو
मुसलमान को कि कोशिश करें कि आप पहले सलाम करें। ये सलाम के आदाब में है। किसी के यहाँ जाएं, किसी के घर में जाए, कल बात भी आई थी, तो कुरान का हुक्म है कि जब आप किसी के घर में जाए तो सलाम करें। और सलाम जो है जवाब ना आवे तो भी आपको कल बताया था कि 3 मरतबा फिर सलाम करें। 3 मरतबा सलाम करने पर जवाब नहीं आता है तो वापस आ जाएं। अपने घर में भी दाखिल हों, कोई मौजूद हो या ना मौजूद हो, आदमी को सलाम करना चाहिए। अदबुल मुफरद जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है उसमें उन्होंने ये लिखा है। इसी तरीके से जब आदमी मजलिस में आए तो उसको चाहिए कि वो आते ही सलाम करे, बैठ जाए फिर खड़ा हो फिर सलाम करे, ये तरीका इस्लामी तरीका नहीं है। या ये कि किसी मजलिस में तकरीर करने गया, वहां गया, स्टेज पे खड़ा हो गया, भाइयों बहनों फलां धमाका करने के बाद सबको मेरा सलाम, ये इस्लामी तरीका नहीं है। अस्सलाम वालेकुम से शुरू करें अपनी बात को, आगे फिर जो करना है करें, लेकिन सलाम से जो है वो इब्तिदा करना चाहिए। और इसमें बड़े छोटे बहुत से बड़े बड़े उलमा भी इसमें जो है इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं, और वो पूरी 2-3 कभी कभी 1-1 मिनट गुफ्तगू करने के बाद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। ये एकदम गलत तरीका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों की राय हो, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इस्लामी लिहाज से जो फतावे हैं वो इसी बात पर हैं कि सलाम जो है वो पहले करना चाहिए। बुखारी की रवायत है कि बड़ों को चाहिए कि ये रवायत नहीं, आगे बड़ों को चाहिए कि बच्चों को सलाम करें। ये एक एकदम अलग केस है। अगर आप देख रहे हैं कि बच्चे खेल रहे हैं या बच्चे हैं छोटे बैठे हुए हैं, और उनसे मुराद जो है वो 8 साल 9 साल के नीचे के बच्चे हैं, तो बड़े को चाहिए कि वहां से गुजरे तो सलाम करें। वजह क्या है? हालांकि होना चाहिए था कि बच्चे बड़ों को सलाम करें। ये बच्चों को तरबियत करना है। उनके सामने से जब गुजरे तो उनको अगर सलाम आप बराबर करेंगे तो ये बात सीखेंगे, और उसके बाद फिर उनकी सलाम की आदत पड़ जाएगी। हबीब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई वाकया ऐसा मनकूल है कि जो है वो आप बच्चों के पास से गुजरे और आपने क्या किया, उनको सलाम किया। तो ये एक मसला एकदम एक मुस्तस्ना है, एक्सेप्शनल केस है। वैसे उसूल है जो बुखारी की रवायत है कि छोटे लोग बड़ों को सलाम करें। जो आदमी खासकर उम्र में अगर कोई आदमी छोटा है तो उसको चाहिए कि अपने बड़े को सलाम करें। इल्म में छोटा है तो वो अपने बड़े को सलाम करे। कोई आदमी अगर सवार जा रहा है, साइकिल से है, मोटरसाइकिल से है, गाड़ी से है, तो वो पैदल चलने वालों को सलाम करे। पैदल वाला सवारी को सलाम नहीं करे, क्योंकि पैदल वाला अगर सवारी को सलाम करेगा तो उसके अंदर तकब्बुर आएगा सवारी वाले को। लिहाजा सवारी वाला क्या करे, पैदल वाले को सलाम करे। और अगर कोई पैदल चल रहा है तो कोई दूसरा आदमी बैठा हुआ है तो सिर्फ उस पैदल वाले को चाहिए कि बैठे हुए वाले को सलाम करे। इसी तरीके से अगर एक छोटी जमात, आप 3 आदमी जा रहे हैं, सामने से 5 आदमी आ रहे हैं, तो फिर 3 आदमी जो जमात है वो छोटी है, ये लोग चाहिए कि इनको 5 वाले को सलाम करें। और मतलब जो छोटी जमात हो वो बड़ी जमात को क्या करे, सलाम करें। इसी तरीके से ये बहुत सारी रवायतें बुखारी की हैं। जो लोग जो औरतें हैं और महरम हैं, उन महरम औरतों से सलाम करने के आदाब हैं, क्योंकि गैर महरम से सलाम करना जो है वो अच्छा नहीं है। गैर महरम अगर है तो जैसे कि 6 रिश्तेदारियां बहुत करीबी होती हैं, जैसे भाई बहन हैं, ये महरम ही होते हैं। इनके बच्चे, फूफीजात, खालाजात, मामूजात, चचाजात, ये जो रिश्तेदारियां हैं, इसमें महरम गैर महरम के अलावा भी सलाम करना चाहिए, उसी लिहाज से जैसे ऊपर बयान किया गया। मतलब एक चचाजात बहन है, वो हमसे बड़ी है तो हमको चाहिए हम उसको सलाम करें। फूफीजात बहन है, छोटी है, तो उसको चाहिए कि हमको सलाम करें। तो ये जो रिश्तेदारियां हैं जो आपस में जो बहुत घनिष्ठ हैं, लिहाजा उनको आपस में सलाम करना चाहिए। और ऊपर के जो उसूल बयान किए गए हैं वो आदाब बयान किए गए हैं। लेकिन गैर महरम को सवाल करने में बहुत एहतियात करना चाहिए। अगर बूढ़े हैं तो बाद लोगों की राय है कि बूढ़ी औरतें हैं, जैसे गांव में होता है, नानी है, दादी हैं, सब रिश्तेदार बहुत दूर के हैं, महरम नहीं है, तो फिर ऐसी शक्ल में जो है ना, वो अगर बूढ़ी हैं, 40 को क्रॉस कर गई हैं, तो
ان کو سلام کیا جا سکتا ہے، بھلے عورتیں ہوں، یا یہ کہ 40 کے اوپر ہیں لیکن ایک دوستانہ تعلقات ہے گاؤں میں ہوتے ہوئے، تو پھر ان کو بھی سلام جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن کسی دوسری نیت سے سلام کرنا، کوئی جماعت عورتوں کی ہے اس میں کسی ایک عورت لڑکی کو سلام کرنا، یہ اسلامی لحاظ سے جائز ہی نہیں ہے۔ اور اگر غیر محرم ہیں اور غیر شناسائی ہیں، غیر محرم بھی ہیں اور جانتے بھی نہیں ہیں، تو گزرتے ہوئے پھر کوئی اصول نہیں ہوگا استعمال، کسی بھی عورت کو سلام نہیں کیا جائے۔ اس کا الٹا بھی ہے، وہ بھی ہم کو سلام نہیں کریں گی اگر ہم ان کے لیے اجنبی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو سلام بولتا ہے کہ بھیا میرا سلام کہہ دینا ان کو، یا ٹیلی فون پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ بات کر رہے ہیں، کہ فلاں صاحب بھی بغل میں، اچھا ان کو میرا سلام کہیے، تو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ سلام کہیے تو آداب یہ سکھلایا گیا ہے کہ کہنا چاہیے وعلیکہ وعلیہ السلام۔ گھر کے بعد لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر نہیں معلوم ہے آپ بول دیں میں وعلیکم السلام، جیسا کہ بولتے ہیں لوگوں کو نہیں معلوم ہے تو چل جائے گا، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ وعلیکہ وعلیہ السلام، تم پر بھی سلامتی ہو جو پہنچا رہا ہے اور اس پر بھی سلامتی ہو جس نے پہنچایا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے۔ کبھی کبھی دیکھا گیا ہے کہ سلام میں اضافہ کیا جاتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ بعض لوگ اس کے آگے وہ مغفرت ہو کبھی کبھی بولنا شروع کرتے ہیں، یہ جو ہے مفتی شفیع علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے اور یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس کو اگر ایک اور بڑھائیں گے تو اگلے والا اور بڑھائے گا، تو ایک بڑا مسئلہ ہوگا کہ کہاں پہ جا کر کے روکا جائے۔ تو بہتر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں ایک چیز اور بھی ہے جو میں نے فتوے کی شکل میں تو نہیں دیکھا، جو میری سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سلام کرنے والے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ رک جانا چاہیے، جواب دینے والے کے لیے، کیونکہ قرآن میں کیا آیت ہے؟ قرآن میں یہ آیت ہے کہ کوئی آدمی جب تم سے سلام کرے تو تم اس کو اس سے بہتر انداز میں جواب دو۔ اگر آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا تو اب جواب دینے والے کے پاس کچھ بچا نہیں۔ میں بھی اب آپ کو دلیل پیش کر رہا ہوں، فتویٰ نہیں ہے لیکن یہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک صاحب آئے پہلے، انہوں نے کہا السلام علیکم، حضور صاحب نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک دوسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب حضور نے برکاتہ جواب دیا۔ ایک صاحب آئے، تیسرے آدمی، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حضور نے کہا وعلیکم۔ اب وہ ایک دم شارٹ کر دیا حضور نے، تو ان کو بڑا وہ ہوا یار کہ یہ سب کو تو دعائیں دیا اور ہم کو دعا ہی نہیں دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو انہوں نے پوچھ لیا، کیونکہ یہ وہ لوگ نہیں تھے جو دل میں رکھتے اور بعد میں جا کر کے میٹنگیں کرتے، یہ نہیں تھے، یہ دل کے صاف لوگ تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ آئے تو آپ نے ان کو السلام علیکم جواب میں رحمت اللہ بڑھایا، اور دوسرے صاحب آئے تو انہوں نے ان کو آپ نے برکاتہ بڑھایا، اور میں آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بول دیا تو آپ نے مجھے وعلیکم کہہ دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ نے مجھے جواب دینے کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں، کہ میں بڑھا کر کے بولتا میرے لیے کچھ آپ نے چھوڑا نہیں، تو میں نے وعلیکم کہہ دیا۔ کہ قرآن کی ایک آیت بھی ہے کہ وہاں پر مثل کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جیسا سلام کیا جائے اسی طرح جواب دے دیا جائے، تو میں نے تمہارے مثل دے دیا۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ سلام کرنے والا اگر یہ جانتا ہو کہ سامنے والا مسئلہ معلوم ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دے، تاکہ جواب میں وہ برکاتہ کہنے کی فضیلت کیا کر لے، وہ حاصل کر لے، لیکن فتویٰ اس پر نہیں ہے۔ بہرحال جو ہماری بات سمجھ میں آئی اس حدیث سے اور قرآن کی آیت سے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے سلام کے آداب کے سلسلے میں اس بات کو بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ کس کو سلام نہیں کرے، یہ بھی ایک اصول ہے۔ سلام کرنے کا اگر طریقہ بتایا ہے تو سلام نہ کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ سب سے پہلے کہ اگر کوئی آدمی سر عام اسلام کے قانون کی دھجیاں اڑاتا ہے، ایسے شخص کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، شراب اپنے گھر میں پیتا ہے، چاہتا ہے کوئی جانے نہیں، بہت اچھی بات ہے، اس کو سلام کرتے رہنا چاہیے، بھلے آپ کو معلوم ہے شرابی ہے پھر بھی سلام کریں۔ لیکن ایک آدمی ہے شراب پیتا ہے، چوراہے پہ گھومتا ہے، محلے میں آتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے، یہ سر عام جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ اسلامی قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے،
ایسے شخص کو سلام نہیں کرنا چاہیے. یا یہ کہ کسی پان کی گمٹی پر کوئی عورت بیٹھتی ہے اور وہاں پر 2-4 لڑکے ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں, یہ صراحتاً سب کے سامنے گناہ کر رہے ہیں. ایسے لڑکوں کو بھی ایسے وقت موقع سلام نہیں کرنا چاہیے. یہ جو بیٹھکا ہے, یہ اگر آپ سلام کرتے ہیں تو آپ ان کا احترام کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ جو لوگ اسلام کے قانون کی خلاف ورزی کریں ان کا احترام نہیں ہونا چاہیے. یہاں تک آپ نے فرمایا اسی لیے بدعتی کو سلام کرنا مکروہ ہے. کوئی آدمی آپ دیکھ رہے ہیں کہ شریعت کے خلاف بدعت کرتا ہے اور آپ کو 100% معلوم ہے کہ یہ شریعت میں نہیں ہے, بدعت کر رہا ہے, بدعتی کو سلام کرنا مکروہ ہے. اگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ بدعت کرتا ہے, کیوں اس کا آپ نے احترام کیا؟ بدعتی کا احترام کرنا خود گناہ ہے. تو یہ سر عام جو گناہ کرتے ہیں ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اجنبی مردوں عورتوں کو سلام کرنے سے جیسے میں نے بتایا منع کیا گیا ہے. یہ 3 کے بارے میں باقاعدہ فتویٰ ہے کہ جو سر عام گناہ کرے, نمبر 1 بدعتی کو گناہ کرنا, اور اجنبی غیر محرم, اجنبی ہوں گے تو غیر محرم ہی ہوں گے, مرد عورتوں کو سلام کرنا منع ہے. کچھ ایسے مواقع ہیں کہ جن موقع پہ سلام آداب سکھلایا گیا ہے کہ ایسے موقع پہ چاہیے کہ آدمی کو سلام کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ پہنچے, ایک آدمی دیکھا آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ اس کو سلام نہیں کریں. اور اگر کوئی آدمی اذان دے رہا ہے یا اقامت کہہ رہا ہے, اپنے طور پر کہہ رہا ہے یا جماعت پہ کر رہا ہے, تو ایسی یا خطبہ دے رہا ہے, ایسے موقع پر بھی جو ہے وہ سلام کرنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ ڈسٹربینس ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے اور آپ وہاں پہنچے ہیں, کیونکہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا کیا ہے, واجب ہے. ایک بات آپ کو اور بتائیں, یاد آ گئی میرے علم میں, حالانکہ میں چھوٹا سا طالب علم ہوں, لیکن یہ پورے میں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ واجب کا ثواب کم ہے, سنت کا ثواب زیادہ ہے. یہ سمجھے؟ عموماً کیا ہے مسئلہ, کیا ہے کہ سنت کا ثواب ہمیشہ کم ہوگا, واجب کا ثواب کیا ہوگا, زیادہ ہوگا. سلام میں سلام کرنا سنت ہے, لیکن سلام کا جواب دینا کیا ہے, واجب ہے. واجب ہونے کے باوجود بھی سلام کرنے والے کا ثواب زیادہ ہے گرچہ وہ سنت ہے. یہ ایک مسئلہ ایسا ہے, 107 المفاتیح میں وہ تفصیل سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ سنت ہونے کے باوجود بھی, کیونکہ لفظ سنت آ گیا ہے, ورنہ اس کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جواب دینے کو کیا کیا ہے کہ وہ جواب دو تم جب تم سے سلام کیا جائے. سلام یہ نہیں کہا گیا سلام کرو, تو اس لیے اس کو سنت کہہ دیا لوگوں نے, اور اصطلاحی لحاظ سے وہ سنت ہے. بہرحال یہ ایک بریکٹ کی بات ہے, اس کو یاد رکھیں کہ سلام کرنا سنت ہونے کے باوجود بھی جواب دینے واجب سے زیادہ ثواب ملتا ہے کس کو, جو سنت سمجھ کر سلام کرتا ہے. بہرحال تو کھاتے ہوئے جب ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے ایسے موقع پہ سلام نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے کوئی آدمی جو ہے وہ قضاء حاجت کے لیے گیا ہوا ہے, میدان میں جاتے رہتے لوگ, آپ وہاں سے گزرے, ایسے موقع پر اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے کوئی آدمی دینی گفتگو کر رہا ہے, تقریر کر رہا ہے, قرآن پڑھا رہا ہے, حدیث پڑھا رہا ہے, اور وہ اس میں مصروف ہے, تو سامنے والے کو چاہیے کہ ایسے موقع پر بھی وہ سلام نہیں کرے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی آدمی کا سطر کھلا ہوا ہے تو ایسے موقع پر بھی اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے. اور اب اس کی بہت سی وجوہات ہیں. بہرحال اگر کسی آدمی کا سطر کھلا ہوا ہے تو اس میں پرہیز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے سلام جو ہے, آخری بات کہہ رہا ہوں, سلام کو اتنی زور سے کہنا چاہیے کہ وہ سامنے والا سن لے. بعض لوگ السلام علیکم دھیرے تو بولے, اس کے بعد آپ نے جواب نہیں دیا. جواب اسی وقت شرعی لحاظ سے لازم ہوتا ہے جب اس کے کان میں آواز پڑے. اگر کان میں آواز نہیں پڑی تو اس کے اوپر جواب دینا واجب نہیں ہے. اسی طریقے سے جواب دینے والے نے جواب دیا, اس نے تو ٹھیک سے کیا, تبھی اس نے سن لیا, اب اس نے جواب دیا تو یہ بولتا ہے وعلیکم السلام, اتنا دھیرے سے بول رہا ہے وعلیکم السلام کہ اس کو جواب نہیں پڑ رہا. یہ جو وجوب تھا وہ ساقط نہیں ہوا, یہ اسی وقت ساقط ہوگا وجوب جبکہ اس کو بات آپ کی پہنچ جائے, سلام اس کا پہنچ جائے. اگر کسی نے تحریر میں لکھا ہے تو آپ بھی تحریر میں جواب دے دیں. اگر کسی آدمی نے تقریر میں
بولا ہے تو آپ بھی بول دیں. سلام جو اشارے سے لوگ کرتے ہیں جبکہ قریب ہوتے ہیں یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. مطلب السلام علیکم بھیا, یہ جو اشارہ کیا جا رہا ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے. ہاں ایک آدمی اتنی دور پر ہے اور آپ اس کو سلام کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی بات نہیں سن سکتا, ایسے موقع پہ کوئی آدمی مجبوری درجے میں اشارہ کر کے اس کو سلام کر لے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ جو اب جیسے بات حیدرآبادی تہذیب ہے کہ وہ آئیں گے اور 1 فٹ جھک جائیں گے, سلام کریں گے. لکھنؤ والے بھی پہلے بہت کرتے تھے, ابھی بھی لکھنؤ والے بعض جو ہے وہ نوابی جن کی آن بان باقی ہے, نوابی نہیں باقی آن بان باقی ہے, تو وہ بھی کیا کرتے ہیں السلام علیکم بہت جھک کر کرتے ہیں. ہمارے ہاں جھکنا صرف اللہ کے لیے, اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا, یہ پیشانی مسلمان کی بنی ہی نہیں ہے کسی کے سامنے جھکنے کے لیے, یہ صرف بنی ہے اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے. لہذا یہ کوئی اسلامی نہ طریقہ ہے, یہ علاقائی تہذیب ہے. علاقائی تہذیب اس وقت قابل قبول ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ گناہ کی لسٹ میں نہ آوے, لیکن اگر وہ ہماری شریعت سے اصول سے ٹکراتی ہے تو علاقائی تہذیب اور سبھیتا کا ہم احترام نہیں کرتے ہیں. لہذا اس بات کا بھی خیال رکھنا گئے. انشاءاللہ زندگی تو آگے بات کریں گے, متافع پہ بات نہیں ہو پائی, انشاءاللہ کل بات کریں گے اگر زندگی کے بارے میں. الحمد للہ سبحان اللہ.